پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر اس نہج پر پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں جہاں بات چیت کے دروازے کھلنے سے پہلے ہی بند محسوس ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو ایک نئی سمت دے دی۔ یہ ویڈیو افغانستان کے صوبہ خوست میں ہونے والی ایک سرکاری تقریب کی ہے، جہاں افغان نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری کو ایک ایسا نقشہ پیش کیا گیا جسے دیکھ کے ہر پاکستانی کے دل میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اس نقشے میں نہ صرف افغانستان دکھایا گیا بلکہ پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے علاقے بھی اس میں شامل کیے گئے تھے، گویا کسی پرانے خواب کو نئی نسل کے ہاتھوں زندہ کیا جا رہا ہو۔ تقریب بظاہر ایک سرکاری تقریب تھی، مگر جو کچھ وہاں پر دکھایا گیا وہ محض ایک تقریری عمل نہیں بلکہ اشتعال انگیزی کی ایک منظم کوشش تھی۔ افغان نائب وزیر داخلہ کے خطاب میں بھی وہ لہجہ نمایاں تھا جو دو برادر ممالک کے درمیان خیر سگالی پیدا کرنے کی بجائے بد اعتمادی کو ہوا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر ایک بار پھر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر سوال یہ کہ جنگ مسلط کون کر رہا ہے؟ کیا پاکستان جو خود دہشت گردی کے جنگ سے ابھر کے اپنی معیشت سنبھالنے کی کوشش میں ہے وہ کسی نئی محاذ رائی کا متحمل ہو سکتا ہے، یا پھر وہ افغانستان جو امن کے ہر موقع کو اپنے ہاتھوں ضائع کرتا آ رہا ہے خود اپنے اندر کی انارکی کو باہر منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پاکستان کے لیے یہ منظرنامہ نیا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی افغانستان کے بعض حلقے جو ہیں یہ گریٹر افغانستان کے تصور کو فروغ دیتے رہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کے تحت افغانستان کی موجودہ سرحدوں سے آگے پاکستان کے بعض علاقوں کو تاریخی یا نسلی بنیادوں پر افغانستان کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر سوال یہ کہ جب ایک ملک اپنی زمینی حقیقتوں سے منہ موڑ کے ماضی کے خوابوں میں جیے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ افغانستان کی موجودہ حکومت کو اگر تاریخ یاد ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سرحدوں کو نعروں سے نہیں بلکہ ذمہ دارانہ رویوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہی موقف رکھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اصول نہ صرف پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہے بلکہ افغانستان کے استحکام سے بھی ہے۔ مگر ہر بار جب سرحد پار سے حملے ہوں یا ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں جن میں پاکستانی علاقوں کو افغان نقشے کا حصہ دکھایا جاتا ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل کی حکومت اپنی سرزمین پر ہونے والے ان اقدامات سے واقف نہیں ہے، یا پھر یہ سب ان کی خاموش رضامندی سے ہو رہا ہے؟ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں لگتی، یہ ایک منظم سوچ کی عکاسی لگتی ہے جس کے تحت افغان عوام کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے۔ دو فوجی وردی میں ملبوس بچوں کو ایسا نقشہ پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جو خود دشمنی کا استعارہ بن چکا ہے۔ یہ قدم نہ صرف بچگانہ بلکہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ یہی چھوٹی حرکتیں مستقبل کے بڑے تنازعات کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اور پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب افغانستان اپنی داخلی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بیرونی دشمن تراشنے کی پالیسی اختیار کرے گا تو اس کے اثرات صرف سفارتی سطح پر نہیں بلکہ زمینی حقائق پر بھی پڑیں گے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کے حملوں میں سینکڑوں پاکستانی شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، سرحد پار کی چوکیاں نشانہ بنی ہیں۔ افغان طالبان حکومت نے اکثر ایسے واقعات پہ خاموشی اختیار کی اور اس خاموشی کا مطلب صرف لاپرواہی نہیں بلکہ کئی بار مصلحت یا تائید بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب افغان نائب وزیر داخلہ کے سامنے پاکستانی علاقوں کو افغانستان کے نقشے میں شامل کر کے پیش کیا گیا تو یہ اس خاموش منظوری نے ایک واضح پیغام دیا کہ کابل حکومت کے بعض عناصر اب بھی پاکستان کو مخالف سمجھنے کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کیسے یقین کرے کہ افغانستان امن چاہتا ہے؟ کیسے یقین کرے کہ سرحد پار موجود گروہ کسی تیسرے فریق کے اشارے پہ پاکستان کے اندر کارروائیاں نہیں کر رہے؟ افغانستان کا یہ رویہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں بلکہ خود اس کے وجود کے لیے بھی تباکن ہے۔ جو ملک اپنے ہمسایوں سے مسلسل تصادم میں رہے وہ کبھی استحکام حاصل نہیں کرتا۔ پاکستان نے کوشش کی ہمیشہ کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں، تجارتی گزرگاہیں کھلی رہیں، عوامی ربط بڑھتا رہے۔ بدقسمتی سے ہر کوشش کو سازشی نظریات اور اشتعال انگیزی نے دبایا۔ اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کے رہنما کب سمجھیں گے کہ سرحدوں کا احترام امن کی بنیاد ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ہر وہ قوم جو اپنے پڑوسیوں سے دشمنی پالتی ہے بالآخر خود اس دشمنی کا ایندھن بنتی ہے۔ پاکستان اگر آج بھی صبر سے کام لے رہا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، اور صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر کابل نے اپنی سرزمین سے دشمنی کے بیج بوئے جاتے رہے تو یہ آگ صرف سرحد کی اس پار نہیں رکے گی، یعنی ہماری طرف، بلکہ یہ واپس پلٹ کے خود افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ وقت یہ ہے کہ افغان حکومت ہوش کے ناخن لے۔ اس خطے کو کسی نئے تنازع کی نہیں استحکام کی ضرورت ہے۔ جو لوگ افغانستان کے بچوں کے ہاتھوں گریٹر افغانستان کے نقشے پیش کروا رہے ہیں وہ دراصل آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں،
اور جو قومی نفرت کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کرتی ہیں وہ تاریخ کے دھارے میں ہمیشہ کمزور اور بے سمت رہتی ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے کہ امن کی خواہش اپنی جگہ مگر خودداری پر سمجھوتا نہیں۔ اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ اشتعال انگیز تقریبات یا نقشے پیش کر کے وہ پاکستان کو دباؤ میں لا سکتا ہے تو یہ بھول ہے۔ پاکستان نے دشمنی کا جواب ہمیشہ تحمل میں دکھایا ہے، مگر اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا تو پھر خاموشی کے بعد کیا فیصلہ ہے؟ ایک فیصلہ جو امن کے لیے نہیں بلکہ خود احترام کے لیے کیا جائے گا۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ایک نازک توازن میں رہے ہیں۔ دو ممالک جن کے درمیان مذہب، نسل، تاریخ اور جغرافیے کی گہری مماثلتیں ہیں، لیکن بد اعتمادی کی یہ دیوار اتنی بلند ہو چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی جڑ اگر کسی ایک مسئلے میں ڈھونڈی جائے تو وہ ہے ڈیورنٹ لائن۔ اب اس کو افغانستان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ لکیر جس نے بر صغیر کی سیاست، سیکیورٹی اور شناخت سب کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو چیز ایک معاہدے سے وجود میں آئی تھی وہ آج ایک ملک کی ہٹ دھرمی اور تاریخی دوگلے پن کی وجہ سے خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ افغانستان کا یہ رویہ محض سفارتی اختلاف نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ ہے جو نسل در نسل افغانوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ پاکستان کے موجودہ سرحدی علاقے دراصل افغانستان کا حصہ تھے، حالانکہ تاریخی اور قانونی اعتبار سے اس موقف کی کوئی بنیاد نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے حکمران طبقے نے ہمیشہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہی بیانیہ زندہ رکھا۔ جب بر صغیر میں انگریز سامراج نے 1893 میں ڈیورنٹ لائن معاہدہ کیا تو یہ کسی بھی دو خود مختار ریاستوں کے درمیان طے شدہ ایک واضح سرحدی معاہدہ تھا۔ ایک طرف برطانوی ہند کا نمائندہ سر ہنری مارٹیمر ڈیورنٹ تھا اور دوسری طرف افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان جو اس وقت کے افغان بادشاہ تھے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریقین نے سرحد کی حد بندی پہ اتفاق کیا۔ اس میں کسی زور زبردستی یا غیر قانونی اقدام کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ اس معاہدے کو افغانستان نے متعدد مواقع پر تسلیم بھی کیا اور اس کے تحت فوائد بھی حاصل کیے۔ یہ معاہدہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 افغان بادشاہوں نے اس کی تجدید کی۔ عبد الرحمن خان کے بعد امیر حبیب اللہ خان اور پھر ظاہر شاہ کے دور میں بھی اسی سرحد کو بین الاقوامی سرحد کے طور پہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد 1919 کے تھرڈ اینگلو افغان وار کے بعد ہونے والے راولپنڈی معاہدے میں بھی افغانستان نے یہی سرحد تسلیم کی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ڈیورنٹ لائن غیر قانونی ہے یا عارضی تھی، یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر افغانستان نے بارہا اس کو سرحد مانا تو پھر آج کیوں اس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا؟ جواب سیدھا ہے، سیاسی مفاد۔ افغان قیادت ہمیشہ اپنے عوام کی توجہ داخلی ناکامیوں سے ہٹانے کے لیے کسی نہ کسی بیرونی دشمن کا وجود تلاش کرتی ہے۔ جب کبھی معیشت کمزور ہوئی، جب کبھی داخلی سیاست میں انتشار بڑھا تو پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا، اور یہی وہ دوگلا پن ہے جو افغانستان کی پالیسیز کے اندر رچا بسا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے خلاف جارحیت نہیں دکھائی، کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ایک مستحکم پرامن افغانستان وجود میں آئے تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، توانائی اور امن کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ مگر دوسری طرف افغانستان نے بار بار پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال کی اجازت دی، پاکستان پر دہشت گرد بھیجے گئے، سرحدی چوکیوں پر حملے ہوئے، اور اب اس نئی ویڈیو میں افغان نائب وزیر داخلہ کے سامنے گریٹر افغانستان کا نقشہ پیش کر کے نہ صرف اشتعال انگیزی کی گئی ہے بلکہ بین الاقوامی سفارتی اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور یہی وہ رویہ ہے جو افغانستان کے حقیقی چہرے کو سامنے لا رہا ہے۔ ایک طرف وہ دنیا سے امن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے علاقوں پہ دعویٰ کر کے دشمنی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ رویہ کسی خود مختار ریاست کا نہیں بلکہ غیر مستحکم حکومت کا ہوتا ہے جو اپنی ناکامیوں کے بوجھ تلے دب کے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ اگر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں دیکھا جائے تو ڈیورنٹ لائن ایک مکمل طور پہ جائز اور تسلیم شدہ سرحد ہے۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نئے ممالک اپنی سابقہ نو آبادیاتی سرحدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس اصول کو یوٹی پوسیڈرس جیورس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرحدیں آزادی کے وقت موجود ہوں وہی برقرار رہیں گی، اور یہ اصول صرف پاکستان اور افغانستان پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاگو ہوتا ہے۔ افریقہ میں، ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں ہر نئی ریاست اسی اصول کے اوپر قائم ہوئی۔ لہٰذا افغانستان کا یہ کہنا کہ چونکہ یہ سرحد انگریزوں نے کھینچی تھی اس لیے اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ قانونی طور پہ ایک فضول دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ منطق مان لی جائے تو پھر دنیا کے آدھے ممالک اپنی سرحدوں پہ لڑائی شروع کر دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ان کے ساتھ سفارتی رابطہ بحال کیا، مگر بدلے میں جو ملا وہ صرف ناشکری اور الزام تراشی تھی۔ سرحد کے پار دہشت گرد گروہوں کو پناہ دی گئی، تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کو سہولیات فراہم کی گئیں اور پاکستان کے خلاف بیانات دیے گئے۔
اب اس ویڈیو میں گریٹر افغانستان کا نقشہ پیش کرنا یہ صرف سیاسی حرکت نہیں بلکہ اشتعال انگیزی ہے جو مستقبل میں خطے کے امن کو کسی بڑے تصادم کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ افغانستان کی حکومت اگر واقعی آزاد اور خود مختار ہے تو اسے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ پاکستان کے علاقوں پر بے بنیاد دعوے کر کے اپنے عوام کو گمراہ کرنا چاہیے۔ ڈیورنڈ لائن کے اس پار رہنے والے پشتون پاکستان کے شہری ہیں اور وہ خود کو پاکستانی تسلیم کرتے ہیں۔ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے محافظ ہیں، یہ دراصل ان کی شناخت اور وفاداری کی بھی توہین ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے افغان عوام کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین دہائیوں تک پاکستان میں رہیں، لاکھوں بچے پاکستانی سکولز میں تعلیم حاصل کرتے رہیں، ہم ان کی عزت کرتے رہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ افغان معیشت پاکستان کی بندرگاہوں سے چلتی رہی اور دنیا سے رابطہ بھی پاکستان کے راستے ہی ممکن ہوا، مگر اس کے باوجود افغانستان نے کبھی پاکستان کے ساتھ سچے تعلقات استوار نہیں کیے۔ ان میں ان لوگوں کا قصور نہیں جو یہاں پہ مہاجرین رہے یا افغانستان میں موجود ان لوگوں کا قصور نہیں، یہ وہ ایک طبقہ، ایک سوچ، ایک نظریہ۔ اب اگر افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ نقشے بدل کے تاریخ بدلی جا سکتی ہے تو یہ بھول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن ممالک نے دشمنیاں پالی ہمسایوں کے ساتھ وہ خود اپنی زمینوں پر غیر ملکی قبضے کا شکار ہوئے۔ افغانستان اس کا وکٹم بھی رہا ہے، کبھی روس، کبھی امریکہ اور کبھی خود اپنی اندرونی خانہ جنگی کے تناظر میں۔ پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ افغان قیادت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ واقعی خطے میں امن چاہتی ہے تو اسے اپنی دوگلی پالیسی ترک کرنا ہوگی، یا تو وہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پاکستان کو تسلیم کرے یا پھر کھل کر اعلان کرے کہ وہ تصادم چاہتی ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مسئلہ پاکستان نہیں بلکہ افغانستان ہے، اور پاکستان بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہر ملک کو اپنی خود مختاری اور سرحدی سلامتی کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدام کا اختیار حاصل ہے۔ اگر افغانستان مسلسل اشتعال انگیزی کرے گا تو پاکستان نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ دفاعی سطح پر بھی جواب دینے کا مجاز ہے۔ ڈیورنڈ لائن کوئی تاریخی غلطی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ وہ لکیر ہے جس نے دو مختلف ریاستوں کی پہچان کو واضح کیا۔ اسے چیلنج کرنا صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ خود افغانستان کے استحکام کے خلاف ہے، کیونکہ جب کوئی ملک اپنے پڑوسی کی سرحد پہ انگلی اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اپنے مستقبل پہ سوال کھڑا کرتا ہے۔ افغان قیادت کو یہ سمجھنا ہے کہ امن، احترام جو ہے اور باہمی اعتماد جو ہے یہی سرحد پہ امن کا واحد راستہ ہے اس خطے کا بھی۔ پاکستان نے نیت صاف دکھا دی ہے، فیصلہ کابل کو کرنا ہے، وہ چاہے تو مستقبل کی طرف دیکھے یا ماضی کے بھوتوں کے ساتھ زندہ رہے، لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حرمت پر کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔